سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے. ارے قرآن کریم کی تو وہ شان ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کا تو اندازہ مت لگاؤ. جس کے سینے میں قرآن کریم موجزن ہے اس کی شان تو یہ ہے، اگر یہ کوئی انسان بیمار ہے، کسی کے سر میں درد رہتا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان حافظوں کے پاس آنا اور کہنا پانی پر دم کر کے دے دو، جس پانی پہ دم کر کے یہ حافظ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اس انسان کو شفا عطا فرما دے گا، اس کو شفا عطا فرما دے گا. یہ حافظ قرآن کا معاملہ ہوتا ہے. آؤ ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر کے جانا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں؟ زور سے بولو، ادھر والے بول دو. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ جتنی بھی تقریریں آپ میری نکال کر کے دیکھیے انٹرنیٹ پہ، میں 2 ادھر 4 ادھر کی سناتا ہی نہیں ہے، چٹکلے والی تقریریں. اس لیے کہ جلسہ ہوتا ہے لاکھوں روپے کا، پنڈال لگایا، مائک والے کی تاریخ لی، ان کی تاریخ لی، ہمیں بلایا. جلسے کا مقصد ہے آپ کی زندگی بدلنا چاہیے. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، کچھ سیکھ کر کے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ صاحب جلسہ تفریح کے لیے ہوا اور صاحب گھر جا کر کے سو گئے. نہیں میرے بھائیو ذرا سنو، حدیث سنانا چاہتا ہوں. اگر پورا مجمع حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، میری طرف، اور ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اس لیے کہ نبی کی زندگی میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کا حل موجود ہے. سبحان اللہ. نبی نے سب سکھا دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah. For him we should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر کے جانا. میری ماں اور بہنیں بھی سن لیں. پہلی چیز کیا ہے؟ نبی نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانا. زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کی محبت سکھا کر کے جانا. دوسرے نمبر پر نبی نے فرمایا وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کا پیار سکھا کے جانا. سبحان اللہ. اہل بیت کا پیار سکھا کے جانا. اور آج کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم مسلک اعلی حضرت کے فالوور ہیں. ہم نہ صحابہ کو چھوڑیں گے، ہم نہ اہل بیت کو چھوڑیں گے. اہل بیت پیارے ہیں اور صحابہ سارے ستارے ہیں. اہل بیت کشتی امت ہیں اور صحابہ سارے ستارے ہیں. اور اعلی حضرت کی زبان میں بولو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دیکھو نبی کے اہل بیت کا پیار سکھا کے جانا. اور تیسرے نمبر پہ نبی نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جانا. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت. اب ذرا دیکھو یہ جو حافظ قرآن بنے ہیں، نبی کی اس حدیث پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور زور سے بولو ذرا، نبی کی اس حدیث پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک عمل ہوا. قرآن کی تلاوت سکھا کے جانا. اور قرآن کا وہ شان تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک واقعہ نقل فرمایا. واقعہ سننا چاہتے ہیں پورا مجمع تو ادھر پیچھے والے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ اللہ کر بولو یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ روم کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا. روم کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا. تفسیر روح البیان میں لکھا علامہ اسماعیل حقی نے، ارے قرآن سے جی چرانے والوں، مدرسوں کی طرف نہ آنے والوں،
उलमा किराम से भागने वालों, और जुमे के दिन भी उस दिन जाकर के बैठते हो जिस दिन इमाम साहब की तकरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखना, रूम का एक बादशाह, बादशाह तो बादशाह होता है, बादशाह के सर में दर्द रहने लगा, इतना दर्द रहने लगा अल्लाहु अकबर कबीरा कि बादशाह के सर का दर्द खत्म होने में नहीं आ रहा था। बादशाह ने हकीमों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, लेकिन रूम के बादशाह को शिफा नहीं मिली। अचानक रूम के बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मदीने में नबी के गुलाम रहते हैं जिनका नाम है उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम नबी के एक गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। उसने कासिद लिखा, खत लिखा, लिखने के बाद कहा जाओ और मदीने में और कहना हमारा जो बादशाह है उसके सर में दर्द रहता है, जो हकीमों से ठीक नहीं हुआ, तबीबों से ठीक नहीं हुआ। रूम के बादशाह का कासिद आया खत लेकर के और कहा जरा देखो हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, उसका दर्द ठीक होने में नहीं आ रहा है, जरा मेरी बात जंगल पाड़ा के लोगों गौर से सुन करके जाना, जरा देखना कुरान का एजाज क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह के सर में दर्द है। वो आया और उमर फारूक आजम की बारगाह में आया और कहा कि हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, कोई तावीज हो तो दे दो, कोई नुस्खा होते दे दो, हकीमों से ठीक नहीं हुआ, तबीबों से ठीक नहीं हुआ। कौन? फारूक आजम। फारूक आजम मुस्कुराए, इस बात पर मुस्कुराए कि जब तक नबी का कलमा नहीं पड़ा था चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे, लेकिन उमर फारूक आजम ने जब से नबी का कलमा पढ़ लिया था 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले फारूक आजम ने आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया था, एक लाइन में खड़ा कर दिया था। वो फारूक आजम है। शैतान भी रास्ता बदल देता है। फारूक आजम ने जो है कोई तावीज नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी, बल्कि आपने फरमाया मेरी टोपी लाई जाए। टोपी लाई गई और लाने के बाद आपने फरमाया अपने बादशाह के सर पे जाकर के रख देना। वो बकासी लेकर के गया, जैसे रूम पहुंचा है और पहुंचने के बाद जो है उस टोपी को सर पे जाकर के रख दिया। जब फारूक आजम की दी हुई टोपी, नबी के गुलाम की टोपी रूम के बादशाह के सर पे रखी गई, जो महीनों से इलाज चल रहा था, टोपी रखने के बाद वो दर्द जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। वो दर्द जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। बादशाह हैरान हो गया, टोपी के अंदर क्या ऐसा करंट है, टोपी के अंदर क्या ऐसा मौजिजा है, इसके अंदर क्या ऐसी करामात है कि टोपी जैसे ही मैंने सर के ऊपर रखी है मेरे सर का दर्द दूर हो गया है। और अब बादशाह जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे गया तो टोपी उसने हटा दी। जैसे टोपी हटाई है सही साहब किबला दर्द शुरू हो गया। टोपी लगाता है तो दर्द जो है खत्म हो जाता है, टोपी हटाता है तो दर्द शुरू हो जाता है। बादशाह हैरान है, इस टोपी के अंदर ऐसा क्या कमाल है, इसके अंदर ऐसा क्या करंट है कि टोपी लगाता हूं तो सर का दर्द दूर हो जाता है, टोपी हटाता हूं तो सर का दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा हुआ है बादशाह ने टोपी को फाड़ दिया। जब टोपी के अंदर देखा, टोपी के अंदर क्या था मालूम है आपको? क्या था टोपी के अंदर? बता दूं फफीहा कागजुन। टोपी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था, उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था फकतबा फीहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस टोपी के अंदर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो कुरान करीम की एक मुकम्मल आयत में नहीं है। बादशाह समझ गया कि टोपी के अंदर ये जो कमाल आया है ये बिस्मिल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का कमाल है, ये रहमान का कमाल है, ये रहीम का कमाल है। जरा अंदाजा लगाओ जब बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि बादशाह के सर का दर्द दूर हो गया, तो फिर जरा सोचो फिर कुल हु अल्लाह में कितनी ताकत होगी, फिर अलिफ लाम मीम में कितनी ताकत होगी, सूरह बकरा में कितनी ताकत होगी, पूरे कुरान करीम में कितनी ताकत होगी। वो जो कुरान करीम पे अमल करता होगा उसके हाथ में कितनी ताकत होगी और उसकी जबान में कितनी ज्यादा तासीर होगी, कितनी तासीर होगी। सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम है।
لیکن ہمارے دل جو ہے زنگ لگ گیا ہے، دلوں پہ زنگ، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان نے اپنے جال بچھا لیے ہیں، شیطان نے اپنے شکنجے بچھا لیے ہیں، شیطان نے اپنے پیترے ڈال دیے ہیں۔ وہ لوگ جن کا دل لگتا ہے دینی محفلوں میں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو ذرا، خوش نصیب ہیں، خوش نصیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اندازہ لگاؤ ذرا، موسیٰ علیہ السلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ زور سے بولو، کلیم۔ اب دیکھو ذرا شیطان کیسے انسان کا دل لاپرواہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن ایک دن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے کلیم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا؟ کیا میری مغفرت ہے؟ کیا میری نجات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ شیطان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، شیطان بخشش کروانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور جانے کے بعد کہا، اے اللہ، شیطان معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، مالک شیطان بخشش کے لیے آیا ہے، کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میری شان تو یہ ہے، کسی انسان یا جنات کے اتنے گناہ ہو، زمین سے لے کے آسمان تک بھر دیا ہو، شمال سے لے کے جنوب تک بھر دیا ہو، صرف ایک آنسو کا قطرہ میری بارگاہ میں لے کر کے آ جا، میں اس کے گناہ نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کاملہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو بڑے بڑے گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغل خوری سے بچو، بد زبانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، سٹے سے بچو، رشوت کھیلنے سے بچو، شراب پینے سے بچو۔ اے اللہ، ان گناہوں سے بچیں گے، مالک ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا، اس کا تمہیں رزلٹ یہ دوں گا، بینیفٹ یہ دوں گا، نتیجہ یہ دوں گا، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں گے، ایسے ہی معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، شیطان کو میں آج بھی معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یا اللہ، تیری کیا شرط ہے؟ رب نے فرمایا، میری شرط یہ ہے کہ شیطان ایک بار حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ ارے بھائی بولو بولو، شیطان جو ہے ایک بار حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، سجدہ، میں اس کی توبہ معاف کر دوں گا، لغزش معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ارے سنو ذرا، میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ شیطان سے کہا، اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے، تجھے حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان اکڑ گیا۔ سید صاحب قبلہ، اس نے کہا، جب میں نے ان کے جیتے جی سجدہ نہیں کیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر کو میں کیسے سجدہ کروں گا؟ بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، چل تیری قسمت میں توبہ تو نہیں ہے، تیری قسمت میں ایمان تو نہیں ہے، چل جاتے جاتے اتنا تو بتا دے، تیرے وہ کون سے شکنجے ہیں، تیرے وہ کون سے جال ہیں، تیرے وہ کون سے پیترے ہیں جن جالوں سے تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندوں کو پھانس لیتا ہے۔ جنگل پاڑا پوربی ادوا سے آنے والوں غلامان رسول، ذرا سنو، شیطان اپنی زبان سے خود بتا رہا ہے، میرے وہ کون سے پیترے ہیں جس سے میں اللہ کے بندوں کو پھانس لیتا ہوں۔ شیطان نے کہا، میرا پہلا جال یہ ہے، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے
تو میں اس کا وعدہ توڑوانے میں لگ جاتا ہوں۔ یہ شیطان کا پہلا جال ہے۔ کتنے وعدے ہم نے کیے ہیں، یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، کتنے وعدے ہم نے کیے ہیں، یا اللہ آج کے بعد عالموں کی توہین نہیں کروں گا، کتنے وعدے ہم نے کیے ہیں، یا اللہ آج کے بعد پاک دامن عورتوں پہ تہمت نہیں لگاؤں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد اپنے وعدے کو تو توڑ دیتا ہے، شیطان توڑوا دیتا ہے۔ پہلا جال شیطان کا یہ ہے، جو تم اللہ سے وعدے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا وہ توڑوا دیتا ہے۔ اور دوسرا جال کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا تم جلالی پیغمبر ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا اسے میں نہ بتاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا دوسرا جال یہ ہے کہ تنہائی میں کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا، تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان نے کہا جو تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، انا ثالثھا، تیسرا میں ہوتا ہوں، پھر پیر پھسل جاتا ہے اور انسان گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے نبی کھڑے ہوئے تھے اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ، ایک صحابی آئے، نبی نے پہلے فرما دیا اے میرے غلام، ہادہ زوجتی صفیہ، یہ میرے برابر میں میری بیوی صفیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا؟ میرا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ان الشیطان یجری فی دم الانسان کمجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے۔ ابھی تم آگے جاتے اور شیطان جو ہے تمہارے ذہن میں خیال لاتا اور ایمان ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائی جیسے ہی ذہن میں خیال آئے کبھی بھی کسی تنہائی میں اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا، یہ شیطان کا دوسرا شکنجہ ہے، یہ شیطان کا دوسرا جال ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کو کوئی عورت دعوت زنا دے اور وہ دعوت زنا کو ٹھکرا دے، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اپنے عرش کا زور سے بولو، ٹھنڈا سایہ۔ ارے بھئی آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ نیند آ رہی ہے شاید آپ لوگوں کو؟ ویسے نیند کا ٹائم بھی ہے، نیند کا ٹائم بھی ہے، یہ نیند کا ٹائم بھی ہے۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے۔ حضرات تو پہلا جال کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑوا دیتا ہے۔ دوسرا جال کون سا ہے؟ تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اور تیسرا جال کون سا شیطان کا معلوم ہے؟ شیطان نے کہا میرا تیسرا جال یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں پیسہ دینے کا سوچتا ہے، نیک کام میں خرچ کرنے کا سوچتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا سوچتا ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں اس کی نیت کو بدلنے میں لگ جاتا ہوں، میں اس کی نیت کو چینج کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے ابھی مدرسے میں چندے میں حصہ لیا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف سوچتے ہی رہ گئے، شیطان نے ان کی نیتوں کو بدل دیا ہے۔ جیسے ہی خیال آئے فوراً نیکی کر دینا چاہیے۔ ہاں میرے بھائی، شیطان تمہاری نیت کو بدل دیتا ہے، تمہاری نیت کو چینج کر دیتا ہے۔ ارے مدرسے میں دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ بائک کی سروس ہونی ہے، بائک کی سروس کرا لینا۔ ارے بیوہ کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ گھر کا پنکھا ٹوٹا ہوا ہے، پنکھا لگا لینا۔ اگر یتیم کو دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ گھر میں جو ہے لائٹ فٹنگ ہونی ہے، شادی آ رہی ہے، کپڑے بھی تو بنانے ہیں۔ شیطان تمہاری نیت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی اللہ کی راہ میں دینے کا خیال آئے فوراً ادا کر دو، ورنہ شیطان تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تمہاری نیت کو بدل دیتا ہے۔ جنگل پاڑا کے لوگوں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ٹوائلٹ کے اندر گئے۔ کہاں گئے؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو۔ ٹوائلٹ کے اندر گئے، بیت الخلا کے اندر۔ امام باقر صادق، سخیوں کو گھرانا، سبحان اللہ۔ سخی، اہل بیت سخی ہوتے ہیں۔ آپ بہت قیمتی جبہ پہنے ہوئے تھے، بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ امام باقر صادق اور
آپ نے ٹوائلٹ کے اندر سے ہی خادم کو آواز دی، خادم میری بات سننا۔ خادم آیا، قیمتی جبہ کئی ہزار دینار کا اس کو ٹوائلٹ کے اندر سے اتار کے دے دیا اور کہا جاؤ فلاں جگہ پہ جو ہے ایک بھیک مانگنے والا، ایک ضرورت مند بیٹھا ہوا ہے، یہ قیمتی جبہ اس کو جا کر کے دے دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور جبہ جا کر کے دے دیا۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلا سے باہر نکل کے آئے، خادم نے کہا حضور اس قدر تعجیل آپ نے فرمائی، اس قدر جلدی کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا، میں نے فوراً ادا کر دیا۔ ہو سکتا تھا میں ٹوائلٹ سے باہر نکل کے آتا اور شیطان میں ہو سکتا تھا آتے آتے میری نیت میں فرق آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں میرے بھائیو، جب تمہارے دل میں خیال آ جائے فوراً دے دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ ایک نیکی بھی تم نے کی ہوگی، اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، ایک گناہ بھی تم نے کیا ہوگا، اس کی جزا بھی تمہیں ملے گی۔ ارے یہاں تک آیا ہے اگر تم نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ صاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ صاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، دیا کرو خوب۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ بولو الحمد سبحان اللہ۔ بریلی شریف میں جب میں سید صاحب قبلہ عالم کورس کر رہا تھا جامعہ نوریہ رضویہ میں، تو ایک جگہ میرا جانا ہوا۔ وہ عرب پتی تھے، بہت پیسے والے، تو ان کا نا یہ دل کا آپریشن ہوا تھا، ہارٹ، دل کے بال پڑے تھے۔ تو میں نے انہوں نے کہا سید صاحب میرے بچوں نے مجھے زندگی دی ہے۔ میں نے کہا تمہارے بچوں نے زندگی دی ہے یا اللہ نے زندگی دی ہے؟ کہا اللہ نے دی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا سید صاحب قبلہ میرے 2 بال پڑے ہیں۔ میں نے کہا کتنا خرچہ آ گیا؟ کہا سید صاحب قبلہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپیہ خرچ میں آ گیا، میرے دل کے 2 بال پڑے ہیں۔ اسی وقت میں نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ 20 سے 25 لاکھ روپیہ تم نے خرچ کیا ہے، ذرا بتاؤ آج تک تم نے زکوٰۃ کا کوئی روپیہ نکالا؟ اس عرب پتی نے کہا، اس بزنس مین نے کہا، اس تجارت کرنے والے نے کہا سید صاحب آج تک میں نے جو ہے زکوٰۃ کا کوئی روپیہ نہیں نکالا ہے، آج تک میں نے کوئی زیادہ صدقہ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا سمجھ لو اور اس بات کو گانٹھ باندھ لو، اگر تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، اور بڑی بڑی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا دے گا۔ اور اگر تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے نہیں کھولو گے تو تمہارا پیسہ جو ہے کبھی کورٹ کچہری میں نکل جائے گا، کبھی ناجائز مقدمات میں نکل جائے گا، کبھی ڈاکٹروں پہ نکل جائے گا، کبھی ادھر ادھر نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں اگر اپنے پیسوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہو، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہارے پیسے کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت دینے کی عادت ڈالو، خیال رکھو ایک دوسرے کا خیال۔ اور آخر میں ایک جملہ کہہ کر کے جاؤں گا، درود شریف پڑھ کے سنائیے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔